السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 11 کو مکمل پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 12 کو شروع کریں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 11 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں سب سے پہلے قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بنتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ الامان والحفیظ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، آپ درود شریف کی کثرت کیا کریں تو انشاءاللہ آپ کو خیر و برکتیں اس کی ملتی رہیں گی، دنیا میں بھی اور دین میں بھی۔ تو دونوں صورتوں میں ہمیں اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنی ہیں، تو انشاءاللہ درود پاک کی کثرت ہے یہ سب ممکن ہے۔ تو آپ بھی اچھے انداز سے درود پاک پڑھا کریں، یعنی کثرت کیا کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق نمبر 12۔ سبق نمبر 12 کو شروع کرنے سے پہلے اس کا نام دیکھ لیتے ہیں، نون ساکن اور تنوین، یعنی اس میں اظہار اور اخفا کے بارے میں ہم 2 قاعدے اس سبق نمبر 12 میں پڑھیں گے اور 2 پھر ہم بعد میں پڑھیں گے۔ آج صرف اظہار اور اخفا کے بارے میں بات ہوگی۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کے قواعد۔ جیسے ہم نے پچھلے تمام اسباق کے قاعدے پڑھے ہیں، اس طرح ان کے بھی قواعد کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ سب سے پہلے تو اچھے انداز سے سننا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے ہے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفا، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اقلاب۔ یہ 4 قاعدے ہیں نون ساکن اور تنوین کے، یہ آپ نے ان کے نام یاد کر لینے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم اظہار اور اخفا کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کی مثالیں بھی دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے نمبر 1 اظہار۔ کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن جس کے اوپر جزم کی علامت ہوتی ہے، یعنی نون کے اوپر جزم کی علامت آئے گی تو وہ نون ساکن ہوگا، اور تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز لے کر جانا، اس کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، وہ ناک میں ہم آواز لے کر جائیں گے انشاءاللہ اور غنہ ہوگا، لیکن اظہار میں ہم نے غنہ نہیں کرنا، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ حروف حلقی کتنے ہوتے ہیں، وہ 6 تھے، آپ لوگوں نے یاد کیے ہیں، تو انشاءاللہ آج دوبارہ دہرائی ہوگی۔ تو حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ نمبر 2 اخفا۔ اظہار ہم نے پہلے پڑھا اظہار کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے نون کو ظاہر کرنا ہے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے خفیہ کرنا، یعنی چھپانا، یعنی اس میں ہم نے نون ساکن کو چھپانا ہے، تو اس کی آواز میں ہم غنہ کریں گے انشاءاللہ، تو آگے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب حروف اخفا کون سے ہیں؟ پہلے ہم نے حروف حلقی پڑھے، وہ 6 تھے، وہ بھی یاد کرنے ہیں آپ ساروں نے، اور حروف اخفا 15 ہیں، یہ بھی آپ لوگ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ حروف اخفا تھے اور یہ 15 ہیں، آپ سب نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے تاکہ آپ کو سبق پڑھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ آج انشاءاللہ ہم صرف 2 لائنیں پڑھیں گے تو تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ اظہار اور اخفا کے بارے میں سمجھ آ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی لائن کا پہلا کلمہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، میں پڑھوا رہی ہوں، آپ انشاءاللہ ساتھ ساتھ اس کو اچھے انداز سے سنیں اور اچھے انداز سے پریکٹس بھی کرنی ہے۔ میم، نون، زیر من، حمزہ، زبر آ، من آ۔ اب اس میں غنہ نہیں کرنا، من آ، اب اس کو من نہیں پڑھنا، من آ۔ جیم، زبر جا، من اجا، لام، 2 زیر لن، من اجلن۔
اب اس پہ غنہ نہیں کرنا، من لمبا نہیں کرنا، وہ غنہ ہو جائے گا، تو اس کو غنہ نہیں کرنا، ہم نے نون کو ظاہر کرنا ہے، من اجل، اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس پہ غنہ نہیں ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہے میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، دال دو زیر دن، من ہا دن۔ اب دیکھیں پھر نون کو ہم نے ظاہر کیا ہے، تو اس میں ہم نے نون کو اخفا نہیں کرنا، یعنی چھپانا نہیں ہے۔ ان دونوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی، اب دیکھیں پہلے والے میں کیا آیا، نون ساکن کے بعد حمزہ، اور اس میں نون ساکن کے بعد ہا آ گیا، یہ دونوں حروف ہلکی ہیں۔ صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نون ساکن کے بعد جو حروف آئے گا اس پہ توجہ کرنی ہے، اگر وہ حروف ہلکی ہے تو اظہار کا قاعدہ لگے گا، اگر حروف اخفا ہیں تو اخفا کا قاعدہ لگے گا۔ نیکسٹ ہے میم نون زیر من، عین زبر آ، من آ، لام زبر لا، من علا، قاف دو زیر کن، من علاکن۔ اب دیکھیں پھر عین آ گیا یہ نون ساکن کے بعد، تو یہ کیا ہوگا، اظہار کا قاعدہ ہوگا، اس میں نون کو نہیں چھپانا یعنی ظاہر کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے میم نون زیر من، ہا زبر ہا، من ہا، کاف یا زیر کی، من حکی، میم دو زیر من حکیمن۔ اب کی کیا تھا، یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی، یا مدہ، یہ سارے قواعد آپ نے جو پیچھے پڑھے ہیں وہ اس میں یوز ہوں گے نیکسٹ آگے جیسے جیسے ہم سبق پڑھیں گے، تو آپ نے ان سارے قواعد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اچھے انداز سے آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ نیکسٹ ہے، نیکسٹ لائن ہے ہماری میم نون زیر من، غین زبر غا، من غا، فا واو پیش فو، من غفو، را دو زیر رن، من غفورن۔ اب اس میں نون کو چھپانا نہیں ہے، من غفورن، اگر ہم کہیں گے من غفورن تو غلط ہو جائے گا، ہم نے کیا کرنا ہے، من غفورن۔ بس یہ پریکٹس کرنی ہے آپ نے کہ اخفا نہیں کرنا، اس پہ اظہار میں غنہ نہیں ہوگا تو ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ بعض بچے پڑھ جاتے ہیں من غفورن، یہ غلط ہو جائے گا، اصل کیا پڑھیں گے، من غفورن، من کو نون کو ظاہر کرنا ہے، اور باقی آگے فا واو پیشو واو مدہ، تو اس کو ہلکا سا ایک الف کی مقدار تک کھینچا جائے گا۔ نیکسٹ ہے میم نون زیر من، خا واو زبر خو، من خو، فا دو زیر فن، من خوفن۔ اب اس میں پھر نون ساکن کے بعد خا آ گیا یعنی حروف ہلکی آ گیا، تو ہم نے اس میں غنہ نہیں کرنا، اور اس میں حروف ہلکی ہونے کی وجہ سے اظہار کا قاعدہ یوز ہوگا۔ آپ سب نے ان پہ غور کرنا ہے کہ جتنے پہلے ہم نے کلمے پڑھے ہیں ان سب میں نون ساکن کے بعد حروف ہلکی ہی آئے ہیں، تو اظہار کا قاعدہ یوز ہوگا، تو آپ نے اس کو توجہ سے پڑھنا ہے۔ اب نیکسٹ ہے فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن۔ جب ہجے کریں گے تو ہم نون کو پڑھیں گے۔ اب دیکھیں اب یہ اگلا آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا، تا زبر تا، اب جب ملانا ہے تو کیا ہو جائے گا، فمن تا، با زیر بی، فمن تابی، عین زبر آ، فمن تابی آ۔ اب اس میں نون ساکن کے بعد تا آ گیا، حروف اخفا تھا، تو اس میں ہم نے غنہ کرنا ہے، یعنی نون کو ہم نے چھپانا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا۔ پیچھے حروف ہلکی تھے، ہم نے اس میں نون کو ظاہر کیا، اظہار کا مطلب ہی ظاہر کرنا ہے، اخفا کا مطلب ہے نون کو چھپانا یعنی خفیہ رکھنا ہے، یعنی نون ساکن کو ہم نے چھپانا ہے، تو اس کی آواز بھی چھپ چھپ کے آئے گی۔ جب ہم ہجے کریں گے، جب ہم الگ الگ پڑھے ہیں تو پھر فمن ہوگا، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن۔ اب تا مل گیا ساتھ، تا زبر تا، تو پھر کیا ہو جائے گا، فمن تابی آ۔ اب تابی آ کو بھی لمبا نہیں کرنا کیونکہ زبر زیر زبر ہے، حرکات میں سے آیا تو ان کو کھینچنا نہیں ہے، بس صرف غنہ کرنا ہے، اور پھر آگے اخفا کا قاعدہ یوز ہوا ہے تو اس پہ توجہ کرنی ہے۔ نیکسٹ ہے میم نون زیر من، سا زبر سا، من۔ اب اس میں من الگ نہیں پڑھیں گے، اب اس میں سا کو ملا کے پڑھیں گے، من سا، میم زبر ما، من سما، را زبر را، من سمرا، تا دو زیر تن، من سمرتن۔
اس میں نون کو ہم نے پھر چھپایا کہ نون ساکن کے بعد سا آ گیا جو کہ حروف اخفا میں سے تھا. جب اخفا حروف آ جائیں گے تو اخفا کا قاعدہ یوز ہوگا. تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ آپ نے اچھے انداز سے سننا ہے، اس کو سیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے انداز سے پڑھنا آ جائے. پہلے میں نے ہجے کے ساتھ پڑھا، اب میں انشاءاللہ پہلی دونوں لائنز کو رواں پڑھنے لگی ہوں. آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے. من اجل، من ہاد، من علق، من حکیم، من غفور، من خوف، فمن طبع، من ثمرۃ. تو یہ تھا پیارے بچے اور ناظرین ہمارا آج کا سبق. اس کو آپ نے اچھے انداز سے بار بار سننا ہے اور بار بار رپیٹ کرنا ہے اور اس کے اظہار اور اخفا کے قاعدے یاد کر لینے ہیں. یعنی آپ کے سامنے میں نے قواعد ظاہر کیے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے اور حروف حلقی بھی یاد کر لینے ہیں اور حروف اخفا بھی، تاکہ آپ کو قاعدہ پڑھنے میں کوئی مشکل نہ ہو جائے. جب تک آپ یہ قواعد یاد نہیں کریں گے تو مدنی قاعدہ پڑھنا آپ کو مشکل لگے گا. تو پیارے بچے اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ مزید آگے پڑھیں گے ہم اظہار اور اخفا کی مثالیں. اس میں مختلف اب آگے جتنے بھی سبق نمبر 12 میں جتنی بھی آگے لائنز ہوں گی، اس میں کسی جگہ اظہار ہے، کسی جگہ اخفا ہے. تو سارے قواعد جو پیچھے ہم نے اسباق میں پڑھے ہیں وہ بھی تقریباً یوز ہوں گے. تو ان کا دھیان رکھتے ہوئے اور اظہار اور اخفا کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ سارا کچھ پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ کل انشاءاللہ ہم دوبارہ پڑھیں گے اس کو آگے سے 3rd اور 4th نمبر لائن کو. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں. اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں. آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.